العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میک من دو دوسرا میک دو گزشتہ خطبے میں میں نے سفر معراج کے سلسلے میں اس کو بلا لو، خود بھی سمجھ جایا کرو کچھ. سفر معراج کے سلسلے میں
ان 3 تحفوں کا ذکر کیا تھا جو تحفے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پیش فرمائے تھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو میرے والے پاسے دیکھو. مولا میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگی. اس کے جواب میں اللہ نے میرے آقا کو ان کی امت کے لیے 3 تحفے عطا کی. ان میں پہلا تحفہ ہے کہ دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. جن میں کمال مہربانی سے اللہ نے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ. اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو آدمی ساری زندگی شرک کا مرتکب نہیں ہوا میں اس کو معاف کر دوں. یہ نماز پہلا فرض ہے جو امت پر لازم کیا گیا، پہلا عمل ہے. اس سے پہلے 12 سال مسلسل ایمان بنانے پر محنت ہو رہی. آپ مکی صورتیں پڑھیں، اس میں اعمال کا ذکر آپ کو نہیں ملے.
ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری ہیں ان میں ایک ہی رٹ لگائی جا رہی ہے، لا الہ۔ عقیدہ بنایا جا رہا ہے، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے مسلسل 13 سال۔ اس لیے کہ عقیدہ اعمال صالحہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعمال کے قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ اعمال اللہ کے دربار میں تب قبول ہوں گے جب انسان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ بنیاد کے بغیر مکان تعمیر کرنے والے کو کون عقل مند کہتا ہے؟ ایسے پھول کو کون پسند کرتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو؟ اور ایسے جسم کو گھر رکھنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے جس میں روح نہ ہو؟ چاہے وہ اکلوتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، مکان کے لیے بنیاد ضروری ہے، پھول کے لیے خوشبو ضروری ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کے لیے عقیدے کی درستگی کیا ہے؟ عقیدہ بنائے بغیر جو آدمی اعمال پہ محنت کرتا ہے وہ اس بے وقوف آدمی کی طرح ہے جو بغیر بنیاد کے مکان بنانا چاہتا ہے۔ مسلسل 12 سال میرے نبی نے محنت کی تھی، کس پر؟ عقیدے بنانے۔ ایک ہی رٹ لگائی جا رہی ہے، اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی مختار ہوں، میں ہی عالم الغیب ہوں، میں ہی مختار کل ہوں، میں ہی قادر ہوں۔ اس پر دلائل کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا ہے، اس سورج کو تپش اور تمازت ہم نے بخشی ہے، چاند کو ضیاء پاشیاں ہم نے عطا کی ہیں، ستاروں کو جگمگانا ہم نے سکھایا ہے، 2 سمندروں کو ملا کے ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا کڑوا، اس کے درمیان اندیکھا پردہ ہم نے رکھا ہے۔ یہ بارش برسا دی ہے اللہ نے دلائل کی اس بات پر کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق ہو۔ جب عقیدہ بن گیا، شرک سے جب دور ہو گئے، اب پہلا فرض عائد کیا گیا کہ شکل میں نماز کی۔ اسی کو ان 5 چیزوں میں ذکر کیا گیا جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ ایمان کے بعد اور کلمے کے بعد پہلی چیز جو ذکر کی گئی وہ کیا تھی؟ اسی لیے اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ کس کی ہونی ہے؟ نماز کی۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے، اسے دین کا ستون قرار دیا جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسے میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز۔ اسی کے بارے میں حضرت عمر جب زخمی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح کے زخم لگے کہ دودھ پلایا جاتا تو زخموں کے رستے باہر نکل جاتا تھا اور انہیں یہ امید نہ رہی بچنے کی،
تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا اس زندگی میں کیا مزہ ہے جس میں نماز نہیں پڑھنی۔ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کے بعد جتنے فرض عائد کیے گئے، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی واجب کی گئی، یہ سب جبریل حکم لے کے آیا۔ زکوٰۃ کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، یہ فرش پہ فرض ہوئے، جبریل یہاں اترا۔ نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے پہلے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا، وہاں بلا کے اللہ نے نماز فرض اور اسے مومنوں کی معراج قرار دی، اس لیے کہ وہ فرض کہاں ہوئی تھی؟ معراج کے سفر میں ہوئی تھی۔ تو فرمایا صلاۃ و معراج نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک نقل اتارتے ہیں۔ ہم نقل اتار رہے ہیں اپنی کوتاہیاں، غفلتیں، خطائیں، ہم سب۔ اللہ اس نقل کو اصل بنا دے۔ ہم ایک نقل اتارتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، ورنہ نماز وہی ہے کہ بندہ رکوع کرے تو چڑیاں دیوار سمجھ کے بیٹھنے لگے، دشمن تیر مارے خون بہتا رہے وہ نماز پڑھتا رہے۔ اصل نماز وہی ہے، وہی معراج ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ درجہ تجھ میں نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم اتنا تو احساس کر کہ وہ تجھے یہ جو ملزم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہاں ادھر ادھر نظر ہوتی، عدالت جانے سے پہلے موبائل بند، کہ وہاں اگر بیل بج گئی تو توہین عدالت ہو جائے، جج ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی عدالت میں بندہ کھڑا ہے تو ایسے کھڑا ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اتنا جذبہ تو پیدا کرنا کہ اللہ تجھے۔ پھر ہے نماز مومنوں کی معراج، الصلاۃ معراج المومن۔ اس نے ہاتھ باندھے، یہ عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ یہ رکوع میں چلا گیا، یہ اور عاجزی ہے۔ یہ سجدے میں گیا، یہ اور عاجزی ہے۔ یہی معراج ہے، اصل میں یہی معراج ہے کہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے نا، گویا کہ وہ رب کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے۔ ایک بندہ یہ احساس کرے کہ میں نے اپنا سر کس کے قدموں میں رکھ دیا ہے، یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا، اللہ نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اٹھایا،
لیکن مجھے اس سر رکھنے میں اتنا مزہ آیا کہ میں دوبارہ سجدے میں گر گیا. پتہ نہیں میں نے کسی جمعے پہ یہ بات کہی ہے معراج کے سفر میں یا نہیں کہی. یہ جو 2 سجدے ہیں نماز میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی حدیث میں لکھی ہوئی ہو یا کسی عالم نے لکھی ہو. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور مانیں. جب بندہ پہلا سجدہ کرتا ہے نا، پہلا سجدہ، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اسی مٹی سے بنا ہوں. پہلے سجدے میں اس کا اقرار ہوتا ہے کہ میں اس مٹی سے بنا ہوں. اور جب وہ دوسرا سجدہ کرتا ہے تو اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میں نے آخر کار اسی مٹی میں آنا ہے. اور یہ جو 2 سجدوں کے درمیان وقفہ ہے نا، یہ بندے کی زندگی ہے. پتہ نہیں تو گل پسند آئی ہے کہ نہیں. یہ جو 2 سجدوں کے درمیان وقفہ ہے نا، یہ بندے کی کیا ہے؟ اتنی سی زندگی ہے بندے کی. اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، صرف نماز پڑھنی. ہم پیدا ہوئے تو اذان بھی دی گئی، تکبیر بھی کہی گئی. یہ 2 کام تو ہو چکے ہیں. اب تو نماز کی ادائیگی ہونی ہے. بس اتنی سی زندگی ہے بندے کی جس میں بندہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، دولت پہ سانپ بن کے بیٹھتا ہے. اتنی سی زندگی ہے. ادھر پھونک نکلی، ہر چیز ہو ختم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت میں ڈال دیا تم کو مال کی کثرت نے، اور پیسہ اور دنیا اور دولت، اور یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اتنی سی زندگی ہے. اس جذبے سے کہ میں اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں، اس جذبے سے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، یہ مومن کی معراج ہے. یہ مومن کی کیا ہے؟ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا. نبی پاک کی معراج یہ ہے کہ وہ لوح و قلم تک پہنچ گئے. اور ایک نمازی کی معراج کیا ہے؟ کہ وہ رب کے قدموں تک پہنچ گئے. یہ مومن کی کیا ہے؟ معراج. یہی 50 نمازیں حضرت موسیٰ کے کہنے پر علیہ السلام تخفیف ہوتے 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 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے تھے آپ کی امت یہ سکت نہیں رکھے گی. ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ 50 45 40 35، وہ تو کہتے تھے 5 بھی نہیں. اب بھی رب کے دربار میں جا کے تخفیف کروائیے، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے. ہمارے کچھ نادان دوستوں کو یہاں سے مغالطہ لگا اور انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت موسیٰ عالم الغیب تھے. یہ باقاعدہ وہ بیان کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی جانتے نہیں ہیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے. اور حضرت موسیٰ وہاں کہتے تھے وہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، وہ 40 نہیں پڑھ سکیں گے، وہ 20 نہیں پڑھ سکیں گے، وہ 10 نہیں پڑھ سکیں گے، وہ 5 نہیں پڑھ سکیں گے. انہیں پتا تھا ہمارا. نادان دوست اتنا نہیں سوچتے
کہ اس سے تو میرے آقا کی توہین ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا، میرے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جب وصول کر رہے تھے 50 نمازیں، حضرت موسیٰ انہیں بتاتے تھے، تو حضرت موسیٰ کا علم میرے نبی کے علم سے زیادہ تھا۔ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، میرے آقا کا ارشاد پڑھیے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ تیری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو انہوں نے فرمایا بلاؤ تو بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں بنی اسرائیل کو۔ قد جربت الناس قبلک، کتنے صاف لفظ ہیں، جربت الناس، میں نے لوگوں کا تجربہ کیا ہے، قبلک، آپ سے پہلے۔ حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے، انہیں ہمارے حالات کا پتہ نہیں تھا، انہیں اپنی قوم کا تجربہ تھا۔ انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا، کس پر؟ اپنی، کہ میری امت جنہیں کھانے کے لیے من سلوا ملا، میری امت جنہیں چلنے کے لیے سمندر نے راستے دیے، میری امت جن کے لیے پتھروں سے چشمے جاری ہوئے، میری امت جن پر بادلوں نے سایہ کیا، میری امت جن کے سامنے ان کے دشمنوں کو غرق کیا گیا، میری اس امت کو رب نے کہا گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ انہاں کیا رنگ کی ہو جیو، اللہ نے فرمایا ایسا ہو، انہوں نے کہا عمر کیا ہو، فرمایا یہ ہو، انہاں کے حال گل کھلی نہیں، وضاحت نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد جا کے گائے ذبح کی، کتنے سال کے بعد؟ حضرت موسیٰ نے سوچا میری امت 40 سال گاں ذبح نہیں کی تھی، یہ روز دیاں 50 نمازاں پڑھن گے۔ جربت الناس، میں نے لوگوں کا تجربہ کیا ہے، میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، اپنی قوم کو دیکھا ہے۔ تیری امت 50 نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں رکھے گی، 5 بھی نہیں پڑھیں گی، 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب وقت ہے تخفیف کروائیے، میرے آقا نے فرمایا ہن شرم آندی ہے، اس لیے کہ 2 کر کے معاف نہیں ہو رہی تھی، 5 کر کے معاف ہو رہی، اور اب رہ کتنی گئی تھی؟ اب کے جانے کا مقصد کیا تھا کہ ان 5 کو بھی ختم کر دیا جائے۔ فرمایا ہن شرم آندی ہے، اوپر سے آواز آئی لا یبدل القول لدی، بات میری طرف سے نہیں بدلی، بات تیری طرف سے بدل گئی ہے، مولا تیری طرف سے نہیں بدلی۔ 50 کی 45، پھر 40، پھر 35، 30، پھر کم ہوتے ہوتے 5، تیری طرف سے نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، اور میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا اجر دینا، ثواب دینا۔ بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا ادا کروں۔ لا یبدل القول لدی۔ میں اسے جس طرح بیان کرتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہوگا شاید، وہ جو عرش پہ 50 فرض ہوئی نا، وہ اترتے 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 فرش پہ آ کے 5 ہو گئی،
اور وہ جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے 50 ہو گئے. لا یبدل القول لدی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا بدلہ دیا. 5 نمازیں پڑھنے کا ثواب کتنا ہوا؟ 50 نماز. تو نماز معراج کا تحفہ ہے. یہ تحفہ اللہ نے دیا ہے اس امت کو میرے نبی کے ذریعے. تو تھوڑا سا اس پر غور نہ کرنا. جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے یہ کوئی کانفرنس تو ہوتی نہیں، یہ تو ترغیب ہوتی ہے، ترہیب ہوتی ہے، رغبت دلانا ہوتا ہے. جو عام میں سے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ کرے میرا گمان صحیح ہو کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ عام میں نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو پڑھتے ہی نہیں، انہیں اس طرف توجہ ہی نہیں. کچھ ایسے ہوں گے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. کچھ ایسے ہوں گے جو وقت پہ بھی پڑھ لیتے ہوں گے اور وقت آگے جا کے تنگ ہو گیا بیٹھے رہے اس وقت پڑھ لیں. تو آج اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر، زبان سے نہیں کرنا، میں نے معاف کر کہ میں آپ سے عہد لوں پھر آپ اس عہد کی پابندی نہ کریں تو میں عہد لینے والا بھی گناہگار ہو جاؤں. مجھ سے نہیں عہد کر، زبان سے نہیں بول. عہد کرنا ہے اس ذات سے جو دلوں کے راز بہتر جانے. یہاں زبان سے نہیں بول. دل میں شرمندگی اگر محسوس ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، اسی اسلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم آج تک سستی کرتے رہے، غفلت میں پڑھتے رہے، پڑے رہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی یا بالکل نہ پڑھی. مولا ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نماز کی پابندی کریں گے اپنے دل میں. انشاءاللہ کے ساتھ بھی عہد کو نہیں ہوتا. اگر اللہ نے چاہا، کیوں اللہ کی چاہتا؟ اگر اللہ نے چاہا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، میرا نبی یہی چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، دین کا یہی تقاضا ہے کہ تم نماز کی ادائیگی کرو. جس بندے کا عقیدہ صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور لائے گا. مومن بندہ ابدی جہنمی نہیں ہو سکتا. ابدی جہنمی صرف کفار ہیں، خالدین فیہا، مشرک اور کافر، مومن نہیں. اس کا ایمان اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور لائے گا. اللہ پہلے مرحلے میں معاف کر دیں کہ جو کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، میں نے معاف کی. میرے نبی اس بندے کے لیے شفاعت کے لب کھول دیں. لیکن اگر حساب کتاب میں پکڑے جانا ہے تو ہم تو اس قابل اور لائق نہیں ہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دیں. اگر وہ تولے جائیں اعمال، ہماری بدکاریاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں سامنے آئیں، حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی،
اللہ معاف کریں، اللہ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی جہنم کا آرڈر کر دیں کہ تم نے یہ جرم کیے تھے، ہو تم مومن لیکن تم نے یہ جرم کیے تھے، یہ سزا بھگتو پھر جنت میں آ جانا، تو کیا جہنم کی آگ 1 لمحہ کے لیے برداشت کرنے کی ہم میں طاقت ہے؟ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں کہ ایمان ایک نہ ایک دن انسان کو جنت میں ضرور لائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فرط ندامت سے جب بندہ قیامت کے دن روئے گا نا، میں نے کیا کیا، ساری زندگی میں نے گنوا دی رب کی نافرمانیوں میں اور اللہ کے احکام کی میں نے پابند، روئے گا۔ پہلے ایک بات سنو، کیونکہ آنے والی بات جو ہے نا یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، بڑی عجیب سی۔ اس عجیب بات کے لیے پہلی بات کہنے لگا ہوں، فرمان اس آقا کا ہے جن کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں۔ بولو، آپ مبالغہ کرتے؟ میرے نبی کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے، 100% ترازو پہ صحیح تلنے والی۔ کوئی بات میرے آقا کی مبالغے پہ مبنی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سنو، فرمایا فرط ندامت سے جب بندہ روئے گا تو اس کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے اور کوئی بندہ اس میں کشتیاں چلانا چاہے تو پھر کشتیاں بھی اس میں چلنے لگیں۔ جو وہاں رونا ہے وہ یہاں روئیے، یہاں رب کو راضی کیجئے، پھر اس کے دماغ کا پانی خشک ہو جائے گا، پھر آنسوؤں کی جگہ خون، پھر یہاں نالیاں۔ جو ایک بندہ اس ندامت سے روئے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے زندگی کو برباد کی۔ کچھ لوگ اپنی انگلیوں پہ چک ماریں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے، میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیوں نہ کیا، میں فلاں کے پیچھے کیوں چلتا رہا۔ تو پھر یہاں وقت ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے موحدین کے لیے۔ کچھ خطباء نے اور کچھ مقررین نے غلط گائیڈ کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے تم نے توحید مانی ہے، شرک سے تم بچ گئے ہو، اب تمہیں کسی نیکی کرنے کی ضرورت، اب نماز تمہارے دشمن پڑے، تمہیں کیا ضرورت ہے نماز، زکوٰۃ دینے کی، روزہ رکھنے کی۔ غلط گائیڈ کیا گیا آپ کو۔ ایک بات کا آپ جواب دے دیں، اسی میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ نماز کافروں پہ فرض ہے، کس پہ فرض ہے؟ فرضی آپ پہ ہے۔ آپ نے نہیں پڑھنی تو رب نے نہیں پوچھنا، اس کے حکم کو آپ نے نہیں ماننا تو اس نے نہیں پوچھنا۔ روزہ کافروں پہ فرض ہے، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ قرآن نے جو احکام دیے کافروں کو دیے، یہ احکام، یہ جو پردے کا حکم دیا ہے یہ کافرہ عورتوں کو دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ پردے کے احکام مومنوں کے لیے۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں سود سے بچ جاؤ، کافروں کو کہہ رہے ہیں۔
وہ تو ایمان ہی نہیں قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں رشوت کے کاروبار سے بچو، اپنے مال بطور رشوت حاکموں تک مت پہنچاؤ کہ تم اپنے بھائی کا حق کھاؤ۔ غیبت سے منع کیا، بہتان سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، پورے توڑنے کا حکم دیا۔ یہ کن کو احکام دیے جا رہے ہیں؟ تو پھر آؤ ایک مرتبہ پھر اپنے اللہ کے سامنے اس دل سے التجا کریں، اقرار کریں، عہد کریں کہ جو سستی ہو گئی اس کی ہم ادائیگی کریں گے، لیکن آئندہ کے لیے مولا ہم نے آج سنا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور یہ تو نے عرش پہ بلا کے فرض کی تھی، جو کوتاہی ہوئی سو ہوئی، آئندہ ہم نماز کی پابندی کریں، اپنے اللہ سے اقرار کریں۔ یہ جو ہمارے نوجوان عزیز ہیں، بچے ہمارے، انہیں کسی نے بتایا ہے کہ بندہ 70 سال کے بعد مرتا ہے، پہلے نہیں مرتا، اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے ابھی توبہ کرنے کا وقت بڑا ہے، شیطان بھی بڑا حرامی ہے، ایسے ایسے دل میں بات ڈالتا، تیری کڑی عمر ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ وہ اپنے چچا کو دیکھ، دادا کو دیکھ، کتنی عمر ہے، 70 سال 80 سال۔ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، جب وقت ملے گاہے بگائے، چلو آگے پیچھے نہیں تو کسی جنازے پہ گئے تو ذرا 15 منٹ پہلے چلے، جنازے کا وقت 10 بجے ہے تو 9:30 بجے چلے، تھوڑا سا قبرستان کا چکر لگایا، چکر لگا کے وہ قبروں کے سرہانے جو کتبے لکھے ہوئے ہیں نا، ذرا انہیں پڑھا کرو، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس مرنے والے کی عمر 20 سال 30 سال 25 سال، اسے پڑھا کرو۔ اس میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے چودھری، انہیں دیکھا کرو، پھر اس سے عبرت حاصل کیا کرو کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزاهد من الدنيا وتذكر الموت۔ قبروں پہ جایا کرو، وہاں جا کے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور کیا یاد آتی ہے۔ پھر میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہوں گا، وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر انہوں نے عقیدہ اپنا درست کر لیا ہے، اگر وہ شرک سے بچ گئے ہیں، انہیں توحید کی سمجھ آ گئی ہے، وہ ہمارے جمعے کے مقتدی ہیں، وہ ہمارے درس کو سننے والے ہیں، تو عملی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ ایک موحد کی عملی زندگی خوبصورت زندگی ہونی چاہیے، اس میں فراڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سے جھوٹ مت بولیے، کسی کی غیبت مت کیجیے، کسی کو ڈاج مت کروائیے، کسی کے ساتھ فراڈ مت کیجیے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی مت کیجیے، کسی کے ساتھ درست لہجے میں بات مت کیجیے، اپنے لہجے میں نرمی لائیے، معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ غصے میں بفر جانا اور پاؤں پہ اکھڑ جانا یہ بہادری نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ بڑا مشکل ہے، غصہ آیا ہوا اور دوسرے نے غلطی کی ہو، آپ کی گاڑی ہے، اس نے سائیکل ٹکرا دیا، آپ کا موٹر سائیکل ہے، اس نے ریڑھی ٹکرا دی، آپ بفر گئے، معاف کرنا سیکھیے۔ وہ جو ایک لفظ تھا سوری، وہ کہاں گیا؟
وہ جو ایک لفظ تھا معذرت، کہاں گم ہو گیا ہے؟ وہ ہمارے اندر ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرو. نعروں کی نہیں، عمل کی ضرورت. یہ نعرے کی بات، عمل کی بات. بات بات پہ جھگڑے. یہ جو آپ کہتے ہیں مذہبی انتہا پسندی ہے، سیاسی انتہا پسندی کو نہیں. ہم نے پیپل پارٹی کا دور دیکھا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھا، پھر نواز شریف کا دیکھا، پھر پیپل پارٹی کا دیکھا. لیکن اتنی سیاست میں انتہا پسندی ہم نے کہیں نہیں دیکھی. اب انتہا پسندی ہو گئی. لوگ سیاسی مخالف تھے لیکن آپس میں ملتے جلتے باتیں کرتے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتے تھے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. مذہبی انتہا پسندی بھی ہمارے ملک میں ہوئی، اور مذہبی انتہا پسندی کا سبب کیا بنا؟ آپ کے ذہن میں کیا سبب؟ میرے ذہن میں یہ سبب ہے کہ منبر و محراب کا جو طبقہ تھا یہ علماء کا طبقہ تھا، قرآن و حدیث پڑھنے والے لوگ تھے، فقہ جاننے والے لوگ تھے. یہ منبر کے حوالے ہو، جاہلوں کے حوالے ہو. معیار ختم ہو گیا، معیار ختم ہو گیا. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، چند سال پہلے وہ نعتیں پڑھتے تھے، آج ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے خطیب یورپ و ایشیا. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. ہمارے سامنے وہ نعت خان سے خطیب بن گئے. نعتیں پڑھنے والے منبر کے وارث بن گئے. وہ چونکہ اہل علم نہیں ہوتے، انہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. بس زبانی کرتے. ممبر پہ یہ مسند نبوی ہے، مسند نبوی. ایک عالم بس زبانی کر رہا ہے، گالیاں نکال، بغیرت، دلہ، سور. انا للہ انا الیہ. تہاڈی قسمت بھائی، عوام کی قسمت بیچارہ کس کے ہتھے چڑھ گیا ہو. فلاں سور ہے، خنزیر ہے، بغیرت ہے، دلہ ہے. ہوں ایک اگو گار رہ گئی ماں بہن دی. کہیں اس سطح پہ علماء نہ اتر ہے. جاہل لوگ، غیر ذمہ دار لوگ منبر و محراب کے وارث بنے. کوئی معیار نہ رہا علم کا، خطابت کا کوئی معیار نہ رہا. معیار کیا بنا ہے؟ آواز اچھی ہو، پہلا معیار. سر چنگی ہوئے، یہ معیار ہے، معیار. تیسرا معیار کیا ہے؟ بکواس زیادہ کرے، گالیاں بکے، دنیا دے چھوٹے لائے. کہتے ہیں بڑا واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا بھائی. اس سے کتنے لوگوں کی آپ نے اصلاح کر دی؟ کتنے لوگوں کی آپ نے اصلاح کر دی؟ گالیاں سن کے کتنے بندوں نے آپ کے موقف کو مانا؟ کوئی نہیں. جب پہلے آپ کا دلہ بغیرت، اس نے سننی نہیں بات. اس لہجے کو بدلیے. ہمیں اللہ نے بالکل کو نہیں بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے. مجھے اللہ نے نہیں بتایا.
ان پر مورے لگ گئی ہیں، اب یہ نہیں سمجھ سکتے. مجھے اللہ نے نہیں بتایا، میرے ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ سمجھاؤ، خیر خائی کے جذبے سے سمجھاؤ. ہدایت میرے اختیار میں ہے، آپ خیر خائی کے جذبے سے سمجھائیں. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا، لیکن میں نے جو لہجہ اختیار کیا ہے، کسی دور میں میرا لہجہ بھی ایو جیسی. اب کوئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی وہ تواڈیاں تقریراں جی بندیالوی صاحب، میں کہ دور جاہلیت تھا، اب بدل گیا دور. میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں. میں ایک علاقے میں گیا، وہاں صرف ہماری ایک مسجد اور 2 گھر ہمارے، بس باقی ان کی ساری برادری دوسرے مسلک سے. سننے کے لیے سارے آئے. 8-10 آدمیوں کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی. یہ ہے نا بات، سمجھائیں لوگوں کو. یہ قوم پیاسی ہے، انہیں قرآن سے دور رکھا گیا ہے، انہیں قرآن سنائیں. میں یہ 3 دن پہلے حسن والا گیا ہوں، پکھر کے علاقے میں. میں نے تقریر کر کے آگے جانا تھا، میری دوسری جگہ تقریر تھی. مجھے پیچھے سے ٹیلی فون آیا کہ آپ 1 منٹ کے لیے اگر واپس آ سکیں تو. میں نے کہا میں تو واپس نہیں آ سکتا ہوں، میں تو آگے نکل گیا. کہنے لگے جی تحریک منہاج القرآن کے جو صدر ہیں یہاں کے، انہوں نے آپ کی تقریر سنی ہے، متاثر ہو کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ کسی لہجے سے بات کریں. حالانکہ میری وہ ساری تقریر توحید پر مبنی تھی. میں نے بیان ہی مسئلہ الہ کیا تھا. وہ گالی نکالنا کوئی مسئلے کا حل ہے؟ آپ دعا کر دیں اللہ علماء کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ممبر و محراب کو پاکیزہ کر دے. اللہ اہل علم لوگ آئیں. جب جاہل لوگ آتے ہیں نا، جاہل لوگ سستی شہرت حاصل کرنے والے، وہ بائیں چڑھا چڑھا کے فلانے نو باہر کڈو، مناظرہ کرنا. میں مناظروں سے کیا حاصل ہوا آج تک؟ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو ساری زندگی میں کبھی تم نے سنا ہے کہ مناظرہ ہوا ہے؟ بول اتھے تقریر کو نہیں کرن دیندا، مناظرے، سستی شہرت. لوگ کہیں گے مناظر ہے جی. پھر جناب ایسے مسائل پہ لڑانا جن پہ لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قوم کو. یہ بھی کوئی مسئلوں میں مسئلہ ہے. چلو چھوڑو یار اسے، پھر کبھی بات کریں. معراج کے تحفوں میں پہلا تحفہ کون سا ہے؟ نماز کا. دوسرا تحفہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آخری آیت. تیسرا تحفہ کیا ہے؟ تیری امت میں جس آدمی نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو. لیکن اس وعدے پہ دلیر ہو جانا کہ چونکہ میں شرک نہیں کرتا اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ بڑی بددیانتی کی بات ہے. اس پر دلیر ہو جانا. اللہ کے جو احکام ہیں ہم توحید ماننے والوں کو خاص کر کے وہ احکام پورے کرنے چاہیے. نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کی پابندی. حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی، لوگوں سے اچھی بات کرنا. کیا آپ مسکرا کے بات کرنا صدقہ قرار نہیں دیا؟ لڑنے سے پرہیز، معذرت کے الفاظ، اپنی انا کو مارنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، تواضع پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی. عمر سے اپنے میں جو بڑا ہے اگر اس کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو جائے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اس کا کیا کریں؟ احترام کریں. یہاں جو بچے آتے ہیں ہمارے
جمعے پہ، وہ بچے بھی ان باتوں کو غور سے سنیں، ان بچوں کے ساتھ بڑے شفقت کریں. اور یہ جو بچے ہیں یہ اپنے بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، چچا ماموں کا، یا جو بھی عمر میں اپنے سے بڑے ہیں ان کا احترام کریں. سچی سچی گل کرو، بالکل سچی بات آپ نے کرنی. جو ادب اور احترام ہم اپنے چچا کا کیا کرتے تھے، تواڈے بھتریے تواڈا ادب اس طرح کرتے ختم ہو رہی ہیں قدریں. سوچو ذرا، جو ادب و احترام ہم اپنے ماموں کا، اپنے چچا کا ہم لوگ کیا کرتے تھے، کیا آج بھتیجے وہ احترام چچا کو دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں. انہیں سکھانا چاہیے، انہیں پڑھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بڑوں کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی، کل سے انشاءاللہ ہمارا دورہ تفسیر القرآن شروع ہو رہا ہے، کل 13 اپریل سے. کوشش ہماری ہوگی کہ ہم 20 رمضان تک اس کو ختم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ دور دراز سے آنے والے جو طالب علم ہیں ان کو یوں ہی باندھ کے نہ رکھا جائے، اپنا کام مکمل کیا جائے اور یہ آخری 10 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ روزے رکھ سکیں، عید کی تیاری کر سکیں. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ 20-21 رمضان کو اس کا اختتام کر دیں. آپ میں سے جو لوگ کچھ وقت نکال سکتے ہیں، ٹائمنگ کا ہم اعلان کل کریں گے. صبح تو ہونا ہی ہونا ہے، صبح سے لے کے 12-12:30 بجے تک، لیکن یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ زور کے بعد بھی ہوگا یا نہیں. ایک کلاس مغرب کے بعد لگے گی جس میں انشاءاللہ مسئلہ الہ پڑھایا جائے گا. مسئلہ الہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، لا الہ الا. اس میں آپ لوگ اس کلاس میں، وہ ابھی نہیں شروع ہوگی، وہ چند دنوں کے بعد شروع ہوگی، کل سے نہیں شروع ہوگی. جو لوگ آپ میں فارغ ہیں، میٹرک کے کچھ بچے ہیں جو امتحان دے چکے ہیں، وہ دورہ تفسیر کی اس کلاس میں شامل حصہ لیں. اگر فرقہ واریت کا ناسور ختم کرنا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا. اگر اس چکر سے نکلنا ہے کہ وہ مولوی کیا کہتا ہے، وہ مولوی کیا کہتا ہے، تو پھر قرآن پڑھنا ہوگا کہ کسی کی نہیں ماننی، اللہ کے قرآن کی ماننی. اس سے بڑا علم کوئی نہیں، اس سے بڑا علم کوئی، یہ سب سے بڑا علم. اس کے پڑھنے کے لیے جو آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا کہ دین پڑھنے کے لیے جو نکلتا ہے، فرشتے اس کے پروں کے نیچے پر بچھا دیا. خواتین کے لیے الگ انتظام ہوگا، باہر سے ہی سیڑھی ہے، سڑک سے آ جائیں گی، ہر سال آتی ہیں. آپ کی بچیاں، بھتیجی، بھانجی، کوئی چھوٹی بہن، بڑی بہن،